ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا چاہیے کہ زندگی ہنس بول کے گزارے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ گردن جھکا کے بیٹھنا اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تنہائیوں کے اندر پتہ نہیں کیا کیا کریں گے، لیکن جب لوگوں کے سامنے بیٹھیں گے تو گردن ایسے جھکتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کڑک مرغی نے گردن جھکائی، اب بیچارہ یہ گردن کبھی نہیں اٹھا سکے گا۔ ایک مرتبہ مسجد میں کوئی شخص گردن جھکا کر کے بیٹھا، سیدنا فاروق اعظم آئے، ایک مکہ اس کی گردن پہ مار کے کہا، مکار، گردن میں تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ دل میں ہے، دل میں ہے۔ التقویٰ ہاں ہونا، کپڑوں میں تقویٰ نہیں ہے، امامے کے پیچ میں تقویٰ نہیں ہے، گردن جھکانے میں تقویٰ نہیں۔ اگر تیرا دل اللہ کی خشیت کا گنجینہ ہے تو پھر تو مسکراتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لوگوں نے جب بھی دیکھا کہا فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول کو مسکراتے دیکھا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں مولانا صاحب کبھی سنجیدہ رہتے ہیں۔ میں کہا سنت جو مسکرانا ہے، اور پھر لوگوں کا تبسم تم چھیننا کیوں چاہتے ہو؟ میرے امام فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ زندگی میں ہنس بول ہونا چاہیے، لیکن حدود شرع میں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جو میت میں بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جیسی محفل ہے رنگ ویسا ہونا چاہیے، تو لیکن بہرحال خوشی ہونا چاہیے اور خوش طبعی ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک الگ سا عنوان ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو صحابہ کے ساتھ عجیب کریمانہ انداز سے مذاق فرماتے تھے، اور پھر صحابہ بھی حضور علیہ السلام سے بڑے عجیب انداز سے رہتے بھی تھے۔ ادب کا حال یہ تھا کہ آواز اونچی نہیں ہوتی تھی۔ آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ کل رات بھر عبادت کر کے تھک تو نہیں گئے نا؟ میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں، لیکن مجھے ایک بہت پیاری سی بات یاد آ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم صحابہ کو اس قدر میرے آقا پیار دیتے تھے کہ صحابہ مچلتے رہتے تھے۔ ایک دیہات کے صحابی تھے، دیہاتی تھے، وہ دیہات سے حضور سے روز ملنے آتے تھے، اور وہ بہت بھولے بھالے تھے۔ اتنے بھولے بھالے تھے، وہ نہیں ہوتے نا کچھ لوگ بہت بھولے بھالے ہوتے ہیں، ویسے ہی وہ بھولے بھالے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، ان کے کھیت کی سبزیاں لاتے اور حضور کو تازہ سبزیاں پیش کرتے، اور کبھی کبھی کیا کرتے کہ اپنی سبزیاں دے کر کے مدینے والوں سے فروٹ خریدتے اور حضور کو لا کے دیتے، حضور کھائیے۔ پھر کبھی خیال آتا کہ حضور علیہ السلام سب کو بانٹ دیتے ہیں، پیسے تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے پاس کچھ رکھتے نہیں ہیں، تو حضور علیہ السلام لوگوں کا خیال کرتے ہوئے فروٹ نہیں کھاتے۔ اب ان کے پاس بھی پیسے نہیں ہیں، سبزی بھی دینے کو نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے مدینہ منورہ کے فروٹ مارکیٹ میں جاتے فروٹ خریدنے کے لیے۔ کہتے ہیں بھائی صبح کا وقت ہے، تازہ پھل دے دو، شام کو انشاءاللہ میں پیسے لوٹا دوں گا۔ اور کہتے ٹھیک ہے۔ وہ آتے فروٹ لیتے، یا رسول اللہ آپ کے لیے فروٹ خرید کے لائے ہوں۔ حضور مسکراتے فرماتے ٹھیک ہے، حضور کو پیش کرتے، حضور کھا لیتے۔ پھر اس کے بعد دن گزرتا، شام کو آتے، حضور کا ہاتھ پکڑتے، حضور چلیے۔ سرکار کو بازار میں لاتے، فرماتے کیا بات ہے؟ کہا وہ جو صبح فروٹ کھائے تھے نا اس کے پیسے دے دیجئے، صبح جو فروٹ کھائے تھے اس کے پیسے تو دے دیجئے۔ سرکار پھر پیسے ادا فرما دیتے۔ یعنی دیکھیے کس انداز سے زندگی گزرتی تھی حضور علیہ السلام کی زندگی میں۔ اب بتائیں اگر کوئی اپنے ساتھ یہ انداز کرے تو ہم کہیں گے کیا مذاق کر رہا ہے، لیکن قربان جائے میرے نبی کی اداؤں پر، حضور کبھی ناراض نہیں ہوئے، بلکہ وہی صحابی کا واقعہ ہے۔ میں جب یہ حدیث پہ پہنچتا ہوں تو میری طبیعت مچلتی ہے، کاش اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہمیں پیدا کیا ہوتا اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا تو کیا مزے ہوتے۔ حضور علیہ السلام اس وہ جو بھولے والے صحابی تھے ایسا کرتے۔ ایک مرتبہ وہ مارکیٹ میں آئے، بازار میں، اور آنے کے بعد انہوں نے حضور کو سبزی نہیں بھجوائی، اور اتفاق سے حضور علیہ السلام کی طبیعت چاہی کہ آج اپنے گھر میں سبزی پکانا ہے، تو حضور علیہ السلام خود بازار تشریف لائے۔ اچھا حضور بازار خود آتے تھے، سرکار علیہ السلام بازار خود آتے تھے۔ ہم لوگ کی تھوڑی بہت عزت ہو جاتی ہے، پوزیشن ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ بازار جانے میں شرماتے ہیں، بلکہ اب تو بازار میں اکثر عورتیں ہی نظر آتی ہیں۔ جو بھی لوگ بازار جاتے ہوں گے وہ دیکھتے ہوں گے۔ اور ہاں ٹھیک ہے، اگر گھر کی کوئی بوڑھی عورت کو آپ بازار لانے بھیجے تو حرج نہیں ہے، اور جوان عورتیں بھی اگر پردے کی پابندی کے ساتھ بازار لانے جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ
مرد خود بازار لائے یہ سنت بھی ہے، مرد خود بازار لائے یہ سنت بھی ہے۔ بہرحال کبھی ہماری مجبوری بھی ہوتی ہے کہ عورتوں کو بھیجنا، کیونکہ عورتیں جس قیمت میں مال خرید کر کے لاتی ہیں شاید اس قیمت میں ہم لوگ خریدنے کی کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ بھی بات ہے، ان لوگوں کا انداز بھی خریدنے کا اور سا ہوتا ہے۔ اللہ میری ماں اور بہنوں کو سلامت رکھے، یہ ان کی اپنی طبیعت ہے۔ تو حضور علیہ السلام خود تشریف لائے بازار میں، تو دیکھا کہ یہ صاحب جو ہے وہ سبزی بیچتے کھڑے ہیں، یہ خود سبزی بیچ رہے ہیں۔ حضور پیچھے سے آئے اور آنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ بچپنے میں ہم لوگ آنکھ مچولی کا نام دے کر کے جو کھیل کھیلتے تھے دوستوں کی، اب اگر کوئی رکھے گا تو آپ اس کے بارے میں کیا پروپیگنڈا کریں گے؟ خدا جانے اگر مسجد کا امام کسی مصلی کی آنکھوں پہ اس طرح ہاتھ رکھ کے پیچھے کھڑا ہو جائے کہ وہ کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، بہت مستی کرا۔ یہی ہے نا، یہ کیفیت ہے، یعنی کتنی دقیانوسی سوچ ہے۔ آپ ہنس سکتے ہیں، امام نہیں ہنس سکتا۔ آپ اچھا کھا سکتے ہیں، امام نہیں کھا سکتا۔ آپ اچھی گاڑیوں پہ گھوم سکتے ہیں، امام نہیں گھوم سکتا۔ آپ کے بچے اچھے اسکول میں پڑھ سکتے ہیں، امام کے بچے نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کے بچے شب برات پہ نئے اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، امام کے نہیں پہن سکتے۔ کیوں؟ امام انسان نہیں ہے، اس نے غلطی کی امام ہو کر۔ سوچ بدلو۔ جو قوم اپنے قائدین کو اچھے زندگی میں نہیں دیکھ سکتی، وہ قوم بھی کبھی اچھائی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ ہمیں اپنی سوچ کو بہت وسیع کرنا ہوگا، سوچ میں وسعت پیدا کرنا ہوگا۔ امام صاحب اتنا مہنگا موبائل استعمال کرتے ہیں، بھئی آپ نہیں کرتے، امام بھی تو انسان ہے نا۔ بلکہ آپ اگر کرتے ہیں تو اس کے اور آپ کے کرنے میں فرق میرا حسن ظن یہ ہے، آپ یوٹیوب پہ پتہ نہیں کیا دیکھتے ہوں گے، لیکن وہ یوٹیوب پہ جمعہ کی تقریر تو یاد کرتا ہوگا، کوئی کتاب تو پڑھتا ہوگا۔ یہ کیفیت ہے۔ سوچ بدلو، فکر بدلو۔ تو حضور علیہ السلام نے بازار میں، اللہ کے رسول نے بازار میں ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیے اور سرکار نے فرمایا بوجھو کون ہوں، بتاؤ کون ہوں۔ ہائے ہائے، وہ تھے بڑے بھولے بھالے لیکن عاشق رسول تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں حضور کو پہچاننے کے لیے کوئی دقت نہیں آتی تھی، اگر اندھیرے میں بھی حضور کا ہاتھ ٹو لیں، حضور کا ہاتھ چھو لیں تو ہمیں کوئی دقت نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور کے ہاتھوں جیسے کسی کے ہاتھ نہیں تھے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ انتہائی نرم، ریشم سے، کاٹن سے زیادہ نرم اور ٹھنڈے ٹھنڈے ہوتے تھے، اور ان ہاتھوں کو چھونے کے بعد اپنے ہاتھوں میں بھی مشک جیسی خوشبو آنے لگتی تھی۔ انس ابن مالک تو یہاں تک کہتے ہیں اگر کوئی بندہ صبح کو میرے آقا علیہ السلام سے مصافحہ کر لیتا تو شام تک کے اس کے ہاتھ مہکتے ہی رہا کرتے تھے۔ اور ایک روایت تو مجھے یہاں یاد آتی ہے، حضرت انس ابن مالک کے پاس کچھ لوگ اپنے بچوں کا علاج کرانے آتے تھے، نظر لگ گئی تو حضرت انس ہاتھ پھیر دیتے تھے تو نظر اتر جاتی تھی۔ سردی ہو گئی، بخار آ گیا، ہاتھ پھیر دیتے تھے تو وہ سب ختم ہو جاتا تھا۔ لوگ حیران رہتے تھے ہاتھ پھیرنے میں کیا کمال ہے۔ تو حضرت انس کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ جب ہاتھ پھیرتے تھے تو امامہ پیچھے کسکا کیسے کرتے تھے، پھر ہاتھ پھیرتے تھے۔ توجہ آپ، کچھ پڑھتے نہیں تھے، کچھ پڑھتے نہیں تھے۔ حضرت انس کیا کرتے تھے؟ امامہ پیچھے کھسکایا، یوں بالوں کو ہاتھ لگایا اور اس کے بعد یوں پھیر دیا، وہ اچھے ہو جاتے۔ بکریاں بھی اچھی ہو جاتی، اونٹ بھی اچھی ہو جاتی۔ ایک دن کچھ ہوشیار لوگ ہوتے ہیں نا کہ کمال کیا ہے، کسی نے پوچھا انس یہ کوئی ہاتھ پھیرنے سے پہلے سر پہ ہاتھ کیوں لگاتے ہو؟ بولے اسی سے تو شفا ہوتی ہے، اسی سے تو شفا ہوتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میں بچہ تھا، میری امی مجھے حضور کے پاس لے گئی تو حضور نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا تو وہ بال میں نے اب تک کے نہیں کٹوائے، اب تک کے باقی رکھے ہیں۔ اب جب کوئی بیمار میرے پاس آتا ہے تو پہلے حضور کا ہاتھ جس بال پہ رکھا گیا تھا اس پہ میں بال پہ ہاتھ لگاتا ہوں اور پھر اسی بال والے لگے ہوئے ہاتھ کو میں مریض پہ لگا دیتا ہوں تو اللہ حضور کے دست اقدس کی برکت سے اس مریض کو شفا عطا فرما دے۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔
अब हुजूर ने कब हाथ लगाए थे, फिर वो जिंदगी भर नहाते रहे, धोते रहे। देखो लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ का असर हजरत अनस इब्ने मालिक के सर पर मौजूद रहा। ये है सहाबा की मोहब्बतें। बहरहाल अब मैं गुफ्तगू आगे नहीं बढ़ा सकूंगा, बात यहाँ ख़त्म कर देता हूँ इंशाल्लाह फिर कभी। तो अर्ज़ ये कर रहा था, हुजूर ने उनके आंखों पे हाथ रखा और हाथ रख करके कहा, बूझो कौन हूँ। वो सहाबी कहते हैं, हुजूर के हाथों की खुशबू, मुश्क की, नरम नरम हाथ, ठंडे ठंडे हाथ जब मेरी आंख पर आए तो मैंने अपने आप को पीछे करना शुरू किया। और मैं जानबूझ के नहीं कह रहा था कि कौन है, क्योंकि मुझे पता था अभी कह दूंगा हुजूर है तो हाथ हट जाएंगे। तो मैं पीछे पीछे होते होते हुजूर के सीने से मैंने अपनी पीठ लगा दी। फरमाया जब हुजूर के सीने से मेरी पीठ लगी, हुजूर के सीने की ठंडक अब तक मैं अपने सीने में महसूस कर रहा हूँ। फिर जब देर हो गई तो हुजूर ने मैं कहते क्यों नहीं हो कौन है, तो अर्ज़ की हुजूर इस गुलाम को कौन खरीद सकता है सिवाय आपके, या रसूलल्लाह इस गुलाम को आपके सिवा और कौन खरीद। ये हुजूर। कमेंट शेयर। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।